حضرت علقمہ بن مرثد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی کسی ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھتے جو دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ لوگ ذکر الہی کے لیے یہاں جمع ہے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا میرا غلام فلاں فلاں جگہ گیا، کوئی کہہ رہا تھا میں نے غلام کو سفر کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ الغرض اسی طرح کی دنیاوی باتیں اس محفل میں ہو رہی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا، سبحان اللہ، میرا تو تمہارے متعلق کچھ اور ہی گمان تھا، مگر تم کچھ اور نکلے۔ میری اور تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی شخص سردی کے موسم میں شدید موسلا دھار بارش میں بھیگ رہا ہو، پھر اچانک اسے ایک بڑی عمارت نظر آئے۔ جب وہ پناہ لینے کے لیے اس عمارت میں داخل ہو تو اسے معلوم ہو کہ اس بلند و بالا عمارت پر چھت ہی نہیں، اور اس عمارت سے اسے کچھ فائدہ حاصل نہ ہو۔ میں تو تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ شاید تم ذکر الہی میں مشغول ہو، لیکن تم تو دنیا دار لوگ ہو، تمہارے پاس بیٹھنا فضول ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تو لوگوں نے عرض کی، حضور اپنے مجاہدات میں کچھ کمی کر دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر تم مقابلے کے لیے میدان میں کوئی گھوڑا بھیجو تو کیا تم اس کے سوار کو ہدایت نہیں کرو گے کہ گھوڑا خوب بھگانا اور کسی کو اپنے آگے نہ نکلنے دینا؟ تمہیں وہ جیت کا نشان نظر آئے جس تک پہنچنا تھا تو گھوڑے کی رفتار مزید تیز کر دینا۔ لوگوں نے کہا، ہم ایسی ہی ہدایتیں گھڑ سوار کو کرتے ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں بھی اپنی موت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوں، پھر میں اپنے عمل کو کیسے کم کر دوں؟ بلکہ اب تو مجھے اپنے رب کی اور بھی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا، ہر کوشش کرنے والے کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوتی ہے، اور ہر شخص کی انتہا موت ہے۔ کچھ تو اپنی موت تک پہنچ چکے، اور جو باقی ہے ان قریب وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ بالآخر مرنا سب نے ہے، تو میں اپنی عبادت میں کمی کیوں کروں؟